شادی کے ہنگامے ذرا سرد پڑے تو ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ امیمہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ددیالی آبائی گھر گئی تھی۔ وہاں ایک تایا اور ایک چچا کی فیملی تھی۔ پھپھو بھی قریب ہی رہتی تھی۔ دادا دادی تو فوت ہو چکے تھے، مگر ان سب نے امیمہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسے VIP پروٹوکول ملا ہوا تھا۔ یہاں گرچہ حضرت تایا کی طرح بہت زیادہ خوشحالی اور پیسے کی اتنی فراوانی نہیں تھی، تاہم ان میں سے کوئی بھی اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ معاشی طور پہ ٹھیک ٹھاک مستحکم تھے۔ کزن کے درمیان امیمہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے بھی وہ تقریباً سب سے واقف تھی۔ شادی میں ہوئی ملاقات اور جدید ذرائع ابلاغ نے فاصلوں کو، ناواقفیت کو اور اجنبیت کو بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ بنیادی طور پہ امیمہ زندہ دل خوش باش قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی جلدی بہت جلد ہی ہو جاتی تھی دوستی دوسرے سے، سب سے۔ پھر اس کی عادتیں بھی بے ضرر قسم کی تھیں۔ کسی کو تنگ کرنے یا پریشان کرنے والا مزاج نہ تھا اس کا۔ بے امیمہ تمہیں دیکھ کر تو بالکل لگتا ہی نہیں تم لندن سے آئی ہو۔ چھوٹی چچی تو اس سے بہت متاثر تھی۔ باہر سے آنے والوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ امیمہ ہنس پڑی۔ وہی عادت کے مطابق بات ہنسنے کی ہو نہ ہو ہنسی ضرور آتی ہے۔ سینگ ہی نہیں، بعض لوگوں کے تو ایک عدد دم بھی ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی پٹاخ سے بولی اور امیمہ کی پھر وہی مشہور زمانہ ہنسی۔ پتہ ہے ہماری آنٹی بھی کینیڈا میں ہیں، پچھلے سال اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ وہ توبہ، اتنے نخرے، اتنی باتیں، اتنی گرمی ہے یہاں، گندگی بہت ہے، ڈسٹ بہت ہے، لوگ بولتے بہت ہیں، زبردستی چپکتے ہیں، ذاتی معاملات کرتے ہیں انہیں تو یہاں کی ہر چیز، ہر فرد میں کوئی نہ کوئی برائی نظر آتی رہی۔ اپنی مرضی ہوتی تو ہنس بول لیا، موڈ نہیں ٹھیک نہیں ہے تو کسی سے بات نہیں کریں گی۔ یمنا شروع ہو گئی۔ ارے چھوڑو تم یہ سب باتیں، تم سناؤ کہیں رشتہ وشتہ طے ہوا تمہارا؟ چچی نے امیمہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، جس سے اس کی کینڈیڈیٹ پلٹ بہانیاں چڑھ جاتی تھی اور امیمہ ہنس پڑی۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ آسودہ حال اور پیسے کی ریل پیل والے گھرانوں کی طرح یہاں بھی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ سحری ہو یا افطاری، کھانے کی میز پر انواع و اقسام کی نت نئی پکوان سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اتنی ڈشز کیوں بنتی ہیں جو بعد میں ضائع ہو جاتی ہیں؟ امیمہ نے شانوں سے سوال کیا۔ ارے ضائع تھوڑی ہوتی ہیں، ماسیاں لے جاتی ہیں۔ آس پاس جو سلمز، کچی آبادی کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی لے جاتے ہیں۔ بچا کھچا دے کر ثواب کمایا جاتا ہے۔ نو لیکچر یار، عید کی شاپنگ کب کرو گی؟ عید سے 2 دن پہلے۔ امیمہ نے بے خیالی میں بولتے بولتے لب بھینچ لیے۔ وہ سب بہت شدت سے یاد آیا جسے بلانے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیا اسرار ہے یہ، جتنا دور بھاگنے کی اور بلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ دشمن جان اتنا ہی قریب محسوس ہوتا تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ شانوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہیں نہیں۔ امیمہ نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو ٹٹولا۔ ایک انگوٹھی کا لمحہ بھر کو چمکا، اور واقعہ یہ تھا کہ اس انگلی میں جو انگوٹھی اس نے پہنی تھی وہ چند لمحے کے لیے ہی پہنی تھی، اور کچھ عرصہ جو اس نے خوشی، شادمانی اور کیف میں گزارا تھا وہ عرصہ بیت گیا تھا اب اس گزرے وقت کو بلانے اور فراموش کرنے کے لیے، اگرچہ یہ بہت مشکل امر تھا اس کے لیے۔ وہ جتن تو کر رہی تھی مگر بس کبھی کسی یاد کی روشنی کھونتی اور وہ سب اسے پھر سے نظر آنے لگتا، یاد آنے لگتا، جسے یاد کرنے کا کوئی جواز رہا نہ فائدہ۔ مگر دل اپنے معاملات میں کوئی فائدہ دیکھتا کب ہے؟ کوئی جواز ڈھونڈتا کہاں ہے؟ اس بے چین و بے قرار دل کے لیے مصروفیت ڈھونڈنا ضروری تھا، اسے بہلانا اور کہیں اور لگانا ضروری تھا۔ وہ پریکٹیکل سے ہی مگر دل کے معاملات سے ایسے ہی ہوتے ہیں، پتھروں پہ بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو خود کو بہت حقیقت پسند اور عملی لڑکی سمجھتی تھی، اسے علم ہوا کہ دل کو چوٹ پہنچے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان کتنا ہی حقیقت پسند اور عملی ہو اس کی تکلیف کو بہت بری طرح محسوس کرتا ہے۔ مومو، شانوں نے اس کا نک نیم پکارتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شانوں کی آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ اچھے دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں شانوں، بس یہ اب تک ٹھیک نہیں۔ امیمہ بے بسی کی انتہا پہ پہنچ کر مسکرا دی۔ سحری، روزہ، افطاری، نمازیں، تلاوت، دن نکلتا ڈھلتا اور ختم ہو جاتا۔ آدھا ماہ گزر گیا تھا جب بڑے ابو کے گھر افطار پارٹی ہوئی۔ افطار ڈنر ہمیشہ کی طرح بے حد اہتمام، بڑا خرچہ،
سب کی مصروفیت دیکھتی رہی، سب کے ساتھ بولتی رہی، ہنستی رہی۔ اب پھر اکیلے آ گیا، رانی آنٹی کو لے کر آتے۔ شہراز کو تنہا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ وہ بھی نانی کی طرح کہیں جاتی نہیں ہیں، گھر پر رہتی ہیں۔ سادہ سی قمیض شلوار میں ملبوس سادگی سے بولتا ہوا شہراز۔ مگر کیوں؟ امیمہ کی آنکھوں میں حیرت کا جہان تھا، سوالوں کی دنیا تھی۔ کیونکہ شہراز الفاظ ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا۔ تبھی جواب دینے کی بجائے مشورہ دے بیٹھا۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، مگر ہر سوال کا جواب تو ہوتا ہے نا۔ امیمہ کا اضطراب بڑھا۔ یہ تمہاری عمر سوالوں جوابوں میں پڑنے والی نہیں ہے۔ لائف انجوائے کرو لڑکی۔ شہراز آگے بڑھ گیا۔ عمر تو سوالوں جوابوں میں پڑنے والی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ میں ایک سوال تھما دیا گیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم دونوں مزید ایک ساتھ آگے چل سکتے ہیں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں مومو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ عمیر کی آواز، اس کے سوال، اس کی وضاحتیں، اس کی معذرتیں بس گشت بن کر امیمہ کا پیچھا کر رہی تھی۔ مومو مومو کوئی اسے پکار رہا تھا۔ وہ ماضی کے سرابوں اور عذابوں سے نکل کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ یہاں نہ عمیر تھا، نہ اس کے سوال، نہ بے رحم وضاحتیں، نہ بے معنی معذرتیں۔ جی آنٹی، وہ ایک طرف کو لپکی جہاں اسے آواز دی گئی تھی۔ چاند رات کو گھر سے فون آیا، سب سے بات ہو گئی۔ وہاں آج عید ہو گئی تھی۔ امی اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ تم ٹھیک ہو نا مومو؟ 5 منٹ میں انہوں نے تیسری بار پوچھا تھا۔ پریشان مت ہو مما، میں خود کو سنبھال لوں گی، بس کچھ وقت لگے گا، امیمہ نے بہت رساں سے اسے جواب دیا تھا۔ اللہ سمجھے اس عمیر سے مجھے کیا، کسی کو بھی اس سے یہ امید نہیں تھی۔ مما کا غصہ اور رنج ابھی تک اپنی جگہ برقرار تھا۔ مجھے بھی نہیں تھی، مگر زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ناقابل یقین ہوتا ہے اور ناقابل برداشت بھی، اور ہمیں یقین اور برداشت دونوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ امیمہ انہیں بھی بتا رہی تھی اور خود کو بھی سمجھا رہی تھی۔ میرا تو دل نہیں چاہتا اس کی شکل دیکھنے کو، بے شک سگا بھتیجا ہے، مگر اولاد کو دل دکھانے والا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا، اس کے باپ سے بھی اور ماں سے بھی۔ مما کی آوازوں میں آنسوں کی نمی آ گئی تھی۔ چھوڑے نا ماموں یا ممانی کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ دونوں بیچارے تو خود بیٹے کی حرکت سے شاکڑ ہو گئے تھے۔ اچھا چلو رہنے دو، تم اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا۔ جی، امیمہ نے کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ زلفی بائی کی بیگم کی پہلی عید تھی، جسے بڑے اہتمام اور سارے چاؤ چونچلوں کے ساتھ منانے کی تیاری کی گئی تھی۔ وہ ایک مہنگے پارلر سے بھاری بار رقم کے عوض مہندی لگوا کر آئی تھی۔ بالوں کا رنگ اور انداز بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ شانو امیمہ کے ساتھ چاند رات کی رونقیں دیکھنے نکلی ہوئی تھی، اور امیمہ کو اندازہ ہوا فقط وہ دونوں ہی نہیں، آج پورے پاکستان کے آبادی بازاروں اور سڑکوں کی گلیوں پر نکل آئی ہے۔ دونوں نے اپنے لیے چوڑیاں خریدیں، مہندی لگوانے کے لیے ہر جگہ اتنا رش تھا کہ انہیں لگا صبح عید کی نماز یہیں پڑھنی پڑے گی۔ چلو یار، ہماری طرف 2-4 لڑکیاں ہیں، بڑی اچھی مہندی لگاتی ہیں، وہیں سے لگواتے ہیں۔ شانو اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے گھسیٹ رہی تھی۔ عید کی صبح چاند رات کی نسبت کچھ خاموش اور پرسکون سی تھی، روایتی گہما گہمی اور ہنگامے سے ذرا پرے۔ بڑے ابو عید کی نماز پڑھ کر آئے تو زلفی بھائی سو کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ شانو اور امیمہ البتہ تیار ہو کر بیٹھی ابور ہو رہی تھی۔ چلو شانو، بڑی آنٹی اور رانی آنٹی سے میر ملنے چلیں۔ معاف کرو، عید کے روز بھی ویسی ہی رہتی ہیں جیسے سال کے باقی دنوں میں مزاج ہوتا ہے ان کا۔ شانو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شہراز تو ایسا نہیں ہے نا، اسے مبارکباد دے آتے ہیں۔ امیمہ اس سے منانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے وہ شام میں خود ہی چکر لگا لیں، جب ہی دے دیں گے، عید مبارک۔ شانو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سپہر ڈلنے لگی تھی۔ امیمہ نے خود ہی فیصلہ کیا، آئینے میں اپنا جائزہ لیا، گھر والوں کا جائزہ لیا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ سڑک کنارے 4 دیواری درخت اور گھنی بیلوں میں گھرا وہ مکان جیسی ہی شان سے استادہ تھا۔ امیمہ نے پھاٹک کو دھکیلا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر وہی تھا، پہلے جیسا، بڑھی ہوئی گھاس، درخت، پودے بے ترتیب، گھنی بیلیں۔ گھر کا اندر داخلی دروازہ بند تھا۔ ہاتھے میں ایک طرف سفید رنگ کا گول چکر دار زینہ اوپر جا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اوپر نگاہ دوڑائی۔ کھلی کھڑکی میں سرخ آنچل سا لہرایا۔ امیمہ نے داخلی دروازہ دھکیل کر دیکھا، وہ اندر سے بند تھا۔ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار کھڑی رہی، پھر سیڑھیوں کی جانب بڑی سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچی تو بالکنی میں سے سب سے بڑی کھڑکی وہی تھی جہاں لہراتا آنچل دیکھا تھا۔ امیمہ نے کھڑکی سے جھانکا اور کھڑکی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی بے یقینہ نگاہوں کے سامنے
رانی آنٹی کھڑی تھی سنگار میز کے آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہوئی۔ سرخ روسی جوڑا، ٹیکا، جھومر سمیت مکمل زیورات اور میک اپ میں سجی ہوئی وہ دلہن حروف دھاری ہوئی تھی۔ انہوں نے گردن گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھیں امیمہ کی حیران اور بے چین آنکھوں سے ٹکرائیں۔ امیمہ نے گڑبڑا کر اپنا سر گھمایا تو نگاہ نیچے اس جھاڑ جھنکار چھوٹے سے باغیچے پہ پڑی جہاں کھلے پھاٹک سے شہراز اندر آ رہا تھا۔ اور اوپر بالکنی میں امیمہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے تاثرات بھی امیمہ جیسے ہو گئے، جیسے پہلے حیران اور پھر پریشان بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا۔ میں عید ملنے آئی تھی آپ سب سے، شہراز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی امیمہ نے وضاحت کی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر آ گیا۔ ایم سوری، بغیر اجازت مجھے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاید امیمہ شرمندہ ہونے لگی۔ اٹس اوکے۔ دراصل میں 10 منٹ کے لیے ہی باہر گیا تھا، اندر سے گیٹ بند کرنے والا کوئی نہ تھا۔ گھر میں نانی سو رہی تھی اور خالہ۔ شہراز نے لب بھینچ لیے۔ یہ کیا ہے؟ امیمہ نے ایک نظر پہلے شہراز پہ پھر رانی آنٹی پہ ڈالی جو پھر سے آئینے کے سامنے مگن تھی۔ امیمہ اور شہراز بالکل دنیا سے بے خبر۔ عید مبارک ہو۔ شہراز نے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے عید کی مبارکباد دی اور سامنے کی طرف چل دیا۔ طویل بالکنی کے دوسرے سرے پر 3-4 کرسیاں رکھی تھیں۔ امیمہ نے ایک نظر پھر کمرے میں اندر کھڑے وجود پہ ڈالی اور شہراز کی طرف بڑھی۔ شہراز بالکنی میں ہاتھ جمائے جھکا ہوا تھا۔ امیمہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ شہراز سیدھا ہوا۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ محبت کا شاخسانہ ہے یا الفت کی سزا؟ امیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا، بول رہا تھا۔ امیمہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محبت غلط فرد سے کی جائے تو سزا بن جاتی ہے۔ شہراز نے گردن موڑ کر امیمہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بہت اندر کہیں نمی ایک تہ جلملا رہی تھی۔ جیسے تمہارے ساتھ ہوا۔ شہراز کی بات پہ اس کا پورا وجود ہی شل ہو گیا تھا۔ بمشکل اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ امیمہ کا سوال اس کی آنکھوں میں رقم تھا۔ شہراز نے پڑھ لیا تبھی گویا ہوا۔ تم اتنا ہنستی ہو، بات بات پہ ہنسی، لوگوں کو جو تاثر دینا چاہتی ہو اکثر کامیاب رہتی ہو، مگر کبھی تمہاری ہنسی ساتھ نہیں دیتی، نہ چہرے کا نہ آنکھوں کا۔ محبت اگر دکھ پہنچائے تو انسان اکثر سنبھل ہی جاتے ہیں، مگر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ رانی خالہ بھی ان چند افراد میں سے تھی۔ شہراز اسے وہ سب بتا رہا تھا جو اسے بتایا گیا تھا کبھی جب رانیہ عرف رانی ایک کم عمر الڑ سی خوابوں میں رہنے والی پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کی سرخی آنکھوں پہ بڑی لمبی پلکیں گرنے اٹھتے کسی کے دل کی دنیا زیر و زبر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اس کی خوبصورتی، سادگی، معصومیت کتنوں کو گھائل کر گئی، مگر اکبر تو جیسے دیوانہ ہو کر پروانہ بن گیا تھا۔ آپس میں رشتہ داری تھی۔ وہ گھڑی گھڑی کسی نہ کسی بہانے کوچا جانا کا طواف کرتا رہتا۔ اتنی شدتوں اور بے قراریوں کو قطرہ قطرہ رانی کے دل پر لکھتا رہا۔ رانی کوئی پتھر تو نہ تھی، وہی لڑکیوں والا چڑیا سا، خوابوں سے، امنگوں، آرزوؤں سے بھرا نرم و گداز دل تھا۔ اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو شمع تھی خود ہی پروانہ بن گئی۔ شوخ، جاذب نظر، چل بلا، مگر بہت ذہین اور بہت محنتی۔ اکبر وہ خوابوں کا آسمان رانی کے سامنے کر دیتا اور خود اس کی اپنی آنکھوں ستاروں کی طرح جگر جگر کرنے لگتی۔ رانی کے سپنوں سے بوجھل آنکھیں بند تھیں، مگر ماں کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، جہاں دیدہ اور تجربہ کار نگاہیں، پھر ساری معلومات کہ اکبر رشتہ دار بھی تھا۔ دل پھینک ہے مور نظر باز، پہلے آفرین کے پیچھے پڑا رہا تھا، اس سے پہلے سمیرا کے گھر کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ پھر میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈاکٹری کی پڑھائی کیسے پڑھتا ہے۔ ماں کے بتانے سمجھانے کا رانی پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اکبر نے یہ یقین دکھایا تھا محبت کا اور سنجیدہ ہونے کا۔ وہ یقین بہت پختہ اور پائیدار تھا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس رشتے کے لیے منا رہا تھا جو پہلے اس کی تعلیم مکمل ہونے پر زور دے رہے تھے۔ ہوا کے پیروں پہ محبت نامے لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے دونوں ہی آسمانوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ رانی کی سنہری آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی کہ سارے خدشات، اوہام، وسوسے اور شکوک و شبہات بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ اکبر کے والد نے آ کر اس رشتے کو قبولیت اور مضبوطی کی سند دے دی تھی۔ رانی کا منہ میٹھا کر گیا تھے اور سر پر سرخ دوپٹہ اڑا دیا۔ مخروطی انگلیوں والے مومی ہاتھوں میں شگن کے نوٹ رکھ دیے اور رانی کو اکبر سے منسوب کر دیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میری محبت سچی ہے، اور میں بھی۔ اکبر کا فخر رانی کی آنکھوں میں اس کے چہرے پہ اثبات بن کر اتر گیا تھا۔
जज़ब हो गया था, इसके अंदर रच बस गया था ये एतबार के दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आखिरी सांस तक दूसरे के होकर रहेंगे। नौउम्री की अवलियन मोहब्बत, चाहे जाने ऐसा का एहसास, राहे जाने का एहसास, किसी से मोहब्बत करने का एहसास कितना कुछ था जो रूह में घुल मिल गया था। जैसे पानी में रंग हल हो जाए, हवा में महक शामिल हो जाए। रानी को वालिहाना मोहब्बत हो गई थी, ऐसी मोहब्बत जिसमें वक्त गुजरता तो है मगर गुजारता वह महसूस नहीं होता। यूं लगता था जैसे थम गया हो, एक जगह ठहर गया हो। ऐसी मोहब्बत के दूर होते हुए भी करीब महसूस हो, हर वक्त आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास, किसी के साथ होने का एहसास। ऐसी मोहब्बत, वैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत हो गई थी रानिया शहाब को कि अगर भूले से भी कोई ख्याल आ जाता किसी अनहोनी का तो इसका दिल बंद होने लगता था। और जब अकबर ने लंदन जाने का बताया तो वो बिल्कुल ढह सी गई थी। डॉक्टर तो बन गए हो, अब वहाँ क्यों जा रहे हो? आपा बुला रही हैं, भाईजान बहनोई स्पॉन्सेस कर रहे हैं। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। देखो अगर वहाँ सेटल हो गया तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। वो रानी को मजीद ख्वाब दिखा रहा था। नहीं, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पहले ही बड़े मामू अकबर के वालिद के इंतकाल की वजह से शादी की डेट आगे बढ़ चुकी है। अब डेट आगे नहीं बढ़ेगी। आई प्रॉमिस। मैं चाहे चांद रात को आऊँ मगर ज़रूर आऊँगा। वादा के डोर रानिया के हाथों में थमाकर परदेश चला गया। ईद के रोज़ तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊँगा। इतनी परेशान शक्ल ना बनाओ, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सारे वादे, दिलासे, तसल्लियाँ फूलों की तरह अपने आंचल में समेट कर रानियाँ इंतजार के पल गिन रही थी। निगाहें थी कि घड़ी की सुइयों से बंध गई थी। शबान का महीना गुजर गया, रमज़ान भी गुजर गया, ईद का दिन आ गया और गुजर भी गया। अकबर लंदन से वापस नहीं आया। 25 साल गुजर गए थे, वो एक बार भी वापस नहीं आया। इसने वहाँ शादी कर ली थी, वो वहीं सेटल हो गया अपने बीवी बच्चों के हमरा एक कामयाब और खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा था। इसके मुतल्लिक खबरें और इतलात मिलती गईं मगर रानिया को किसी की बात पर यकीन न आया। धोखे और बेवफाई ने इसकी धड़कनें तो नहीं रोकी मगर खड़ी घड़ी की सुइयां जरूर रुक गई थी। वक्त इसलिए इसके लिए ठहर गया था। वो आज भी बस इसी लम्हे में जिंदा थी जब अकबर वापसी का वादा करके इससे रुखसत हुआ था। हर साल ईद के रोज़ वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाती हैं और इसकी आमद का इंतज़ार करती हैं। शाम के सरमई साए फैलने लगे थे, नीले आसमान पे सफ़ेद बादल और कबूतरों की टिकड़ियाँ नज़र आ रही थी। शहराज ने दोनों हाथ बांध लिए थे, इसकी निगाहें सामने कहीं उफक पर थीं। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा, फिर गोया हुआ। खाला से ज़्यादा बड़ा सदमा और गम नानी जान को पहुंचा था। इनकी बेटी देखते ही देखते इनके सामने ही एक जिंदा लाश बन गई थी। पहले ही वो मेरी अम्मी की जवान मर्गी का दुख लिए बैठी थी, अब दूसरी बेटी भी ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। नानी का मिजाज तल्ख होता चला गया, लोगों की हमदर्दी बुरी लगने लगी। उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, लोगों से खुद मिलना जुलना छोड़ दिया और इनके मिजाजों और ज़बानों की कड़वाहट की वजह से लोग भी यहाँ आने से कतराने लगे। और ये ज़िंदगी बाद अफराद के लिए कभी कितनी बेरहम हो जाती है। उमैमा ने सरमई शाम अपने आस महसूस की और सोचा, क्या आप इत्तफाकात पर यकीन रखते हैं? हाँ, शहराज का जवाब मुख्तसर था। क्या ऐसा भी होता है कभी कि कुदरत हमसे कोई काम लेती है अपने बाज़ मकासद की तकमील के लिए और हम इन सब से बेखबर होते हैं। उमैमा के लहजे में इज़्तिराब था। आज इस पर जो कुछ भी मुनकशिफ हुआ था उसने उमैमा को जैसे पाताल में धकेल दिया था। जो अपने होते हैं, जो प्यारे होते हैं, इनके मुतल्लिक कोई ऐसी बात इल्म में आए जो अजमत के बुतों को औंधे मुंह गिरा दे तो बड़ी तकलीफ होती है, बेहद दुख होता है और दर्द से ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। उमैमा ने अपनी गोद में रखे अपने दोनों हाथों को गौर से देखा और एक लम्हाती लम्स अब भी चांद बनकर तीसरी उंगली के गिर्द जगमगा रहा था और बावजूद कोशिश के, बावजूद ना चाहने के वो कहानी, वो ज़िंदगी भंवर बनकर इसके वजूद से लिपटती चली गई, जिसे बुलाने के लिए, जिसे फरामोश करने के लिए वो इतनी दूर चली आई थी। हाथों पे दस्ताने चढ़ाकर इसने केक और ओवन से निकाला टूथपिक की मदद से चेक किया। वो तैयार था। गर्मा गर्म केक की सूंधी सूंधी महक
چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک طرف رکھا اور اس پر سجاوٹ کے لیے چیزیں تیار کرنے لگا۔ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ امیمہ نے منہ اوپر کر کے ہوا میں گہری سانس لی۔ صرف کیک کی خوشبو نہیں۔ عمیر مسکرایا تو پھر امیمہ کی شرارتی لٹ ذرا آگے کو جھک آئی۔ اس میں محبت کی خوشبو بھی شامل ہے مادام۔ عمیر نے ایپرن سے ہاتھ صاف کر کے اس کے آگے سر خم کیا۔ ٹائی نیٹ آج بھی تمہاری فیورٹ ہے، تم اور تمہارا ڈائلاگ بالکل فیورٹ ہے، اور خبردار جو میرے ڈائلاگز پہ کوئی ڈائلاگ بولا، میں ناراض ہونے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ عمیر نے چاکلیٹ سپرے کو کیک پر انڈیلا۔ تم خود کو جیک سمجھتے ہو نہیں مگر۔ امیمہ نے شوق زبان بے قابو ہوئی۔ آئی ایم مائی ڈیئر۔ عمیر نے ایک اور لفظ پہ زور دیا اور چاکلیٹ کا پھول بنانے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، امیمہ کو دفعتاً یاد آیا۔ میری ہاتھ کا بنا کیک کھانے کے لیے تم نے یقیناً 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ عمیر کی مسکراہٹ ہی جان لیوا تھی۔ خود کو لیو پینز نہ سمجھا کرو۔ وہ نہیں ہوں مگر اس سے کم بھی نہیں ہوں۔ ڈنر کے بعد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ عمیر نے چاکلیٹ سے بنا گلاب کا پھول کیک پر سجایا اور کون شیپ میں کریم بننے لگا۔ سال میں چند بار تم کوکنگ کرتے ہو اور ان میں ایک دن میری برتھ ڈے کا ہوتا ہے اور تم سوچتے ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے شیف بن گئے ہو۔ میں مسلسل بول رہی تھی، عادت کے مطابق انسان وہی ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ میں نے فلسفہ کا سہارا لیا اور بڑی مہارت سے کیک پہ امیمہ کے لیے ہیپی برتھ ڈے لکھ رہا تھا۔ آف کورس اگر انسان سوچے کہ وہ ایک سپر مین ہے تو وہ یقیناً بلڈنگز سے جمپ کر سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے اور کسی لڑکی سے عشق بھی کر سکتا ہے۔ عمیر نے کیک کا جائزہ لیتے ہوئے لقمہ دیا۔ عشق کے لیے سپر مین ہونا ضروری نہیں، صرف مین ہونا ضروری ہے جو کہ میں ہوں۔ وہ امیمہ کے اچانک ہی اتنے قریب آ کر کھڑا ہوا کہ امیمہ کو دونوں ہاتھ سے اسے دھکیلنا پڑا۔ انسان بنو اور جب تم شرماتی ہو کتنی کیوٹ لگتی ہو۔ شٹ اپ۔ میرا دوست کہتا ہے کسی خوبصورت لڑکی کی زبان سے شٹ اپ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، عمیر نے کیک کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے بتایا۔ تمہارا دوست بھی تمہاری طرح اسٹوپڈ ہوگا، امیمہ نے فیصلہ صادر کیا۔ ہاں، دوستی اور محبت کے معاملے میں میری قسمت ذرا، عمیر نے بیچارہ سا بنایا۔ تم اور تمہاری قسمت۔ امیمہ نے اسے گور کر دیکھا۔ اگر یہ کیک میری سالگرہ کا نہ ہوتا تو ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ایک تو اتنی محنت اور محبت سے میں نے تمہارے لیے کیک بنایا ہے، ڈنر تیار کیا اور تم، عمیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کچھ تو قدر کرتی۔ میری بہت شوق ہو رہا ہے میری جگہ دوسری لڑکی کو دینے کا۔ امیمہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرے پر برہمی تھی۔ اف! عمیر نے ایک گہری سانس لی۔ اگرچہ ناراض ہو کر تم اور بھی حسین ہو جاتی ہو مگر پھر بھی آئی ایم سوری یار، مذاق میں بھی کسی اور کو تمہاری جگہ نہیں دے سکتا، نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے ایسی بات۔ آئی ایم سوری اگین۔